بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پاکستان سے اغوا کر کے دبئی لایا گیا اور میں بڑی مشکل سے جسم فروشی کے اڈے سے بھاگ گئی، اور پھر ایک عربی نے مجھے اپنے گھر صفائی کے لیے رکھ لیا اور کہا کہ جلد پاکستان بھیج دے گا۔ پھر جب میں صبح اٹھی تو میرا جسم درد کر رہا ہوتا، جیسے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ ایک رات میں نے گھر سے کچھ نہ کھایا اور سو گئی۔ جیسے ہی رات کو میرا دروازہ کھلا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے ساتھ تو عورت کا حسن اگر بے پردہ ہو تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ عورت جب تک چادر اور چار دیواری میں ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن جب وہ اس چادر اور چار دیواری کو قید سمجھنے لگتی ہے تو بے آبرو ہونا اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ میری زندگی کی ایک سیاہ حقیقت ہے جسے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام مہوش تھا اور میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ گوری رنگت، سنہرے بال اور متناسب قد و قامت نے مجھے دوسری لڑکیوں سے نمایاں کر دیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہی ہر کسی کے دل میں اتر چکی تھی اور خاندان کا ہر لڑکا میری ہی خوبصورتی کا متوالا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ گلی محلے میں بھی میرے نام کا چرچا تھا۔ کم عمری میں ہی میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ میرے ابا بھی میری جلد شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور اس بات پر پورا یقین تھا کہ ایک دن کوئی شہزادہ آ کر مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ میں کسی مڈل کلاس لڑکے سے شادی کر کے ساری زندگی غریبی میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میرے ابا ایک نیک اور دین دار انسان تھے۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے سادگی اور پردے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ابا نے خود تو ساری زندگی روکھی سوکھی کھا کر گزاری تھی، اور اب وہ مجھ سے بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بھی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر زندگی سادگی سے گزاروں۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اگر چاہتے تو اوپر کی آمدنی سے ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے، لیکن ابا نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ ابا ہمیشہ مجھے رزق حلال اور پردے کے فوائد بتاتے رہتے، اور ابا کی اسی بات سے مجھے چڑ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ میری خوبصورتی کو دیکھیں اور اسے سراہیں۔ میں جان بوجھ کر ایسے لباس پہنتی کہ میری زینت نمایاں ہوتی، لیکن ابا تو مجھے پردے کے نام پر دنیا کی نظروں سے ہی چھپا لینا چاہتے تھے۔ لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میری انا کو تسکین پہنچتی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری یہ چاند جیسی خوبصورتی میرے بخت کو گرہن لگا دے گی۔ اپنی غلطیوں کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا، جب رات ہوتے ہی مجھے زبردستی تیار کیا جانے لگا اور میں کسی بھیڑ بکری کی طرح ان کے اشاروں پر چلنے پر مجبور تھی۔ وہ مجھے اغوا کر کے زبردستی میرے مالک بن گئے تھے، جو میری خوبصورتی سے لاکھوں روپے کما رہے تھے اور میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میرے ابا کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ ابا بہت ہی دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ بیٹی، پردہ کیا کرو، پردہ ہی عورت کا حسن ہے۔ ابا کے لہجے میں میرے لیے ہمیشہ نرمی اور شفقت ہوتی تھی۔ کیا ابا آپ بھی 18ویں صدی میں جی رہے ہیں؟ بہت ہی تلخ لہجے میں نے ابا کو جواب دیا۔ میں کالج کے لیے نکل پڑی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ابا مجھے کتنا صحیح سبق پڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماضی کسی دھن کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے چھٹ چکا تھا۔ اب نہ ہی ابا تھے اور نہ ہی ان کی وہ نصیحتیں جن سے کبھی مجھے چڑ تھی۔ بس میں اور میری خوبصورتی، یہ وجود باقی رہ گیا تھا جس پر اس قدر داغ تھے کہ میں گن بھی نہیں سکتی تھی۔ چلو، اور کتنی دیر شیشے کے آگے کھڑی رہو گی؟ تم جیسی اپسرا سے کون نگاہیں چرا سکتا ہے؟ گاہک کمرے میں تمہارا منتظر ہے، اب اسے مزید انتظار نہ کرواؤ، جلدی چلو اور اچھے سے اسے خوش کرنا۔ ایک عربی عورت مٹھاس بھرے لہجے میں مجھے کہتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک چھوڑ گئی جہاں میرا خریدار مجھے نوچنے کے لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مرے مرے قدموں سے میں کمرے میں داخل ہوئی تو ایک 40-45 سال کا حبشی مرد مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا کہ میری روح فنا ہو گئی۔ ہر رات میں اسی اذیت سے دوچار ہوتی تھی، ہر پل جیتی تھی، ہر پل مرتی تھی، لیکن مجھے رہائی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔
थोड़ी देर गुजरी थी कि उस हबशी ने मुझे इस तरह से पामाल किया कि मेरे लिए सांस लेना भी दोभर हो गया। मैं धान पान सी लड़की थी और वो मेरे आगे एक लंबा चौड़ा हबशी था जिसने अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझे जख्म जख्म कर दिया था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन उस जालिम को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे रोने से उसे मजीद खुशी हासिल हो रही थी और वो पूरी तरह मुझे नोचने में मसरूफ था। हर रात मुझे क़यामत की रात मालूम होती और सुबह का इंतज़ार करते करते मेरी हड्डियां चटकने लगती। उस हबशी ने तो पूरी तरह ही मेरी रूह को नोच लिया था। सारी रात दर्द की शिद्दत से गुजरने के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण नमोदार हुई थी और मुझे ये सोचकर थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ था कि अब मेरी जान छूटने वाली है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाली रात मुझे फिर इसी अज़ियत से गुजरना है। हबशी का वक्त पूरा हो चुका था और वो जा चुका था, लेकिन मैं इसी बिस्तर पर पड़ी चादर की सिलवटों में उलझ गई थी। मेरे जिस्म में इतनी जान भी बाकी नहीं रही थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाती। गुजरी हुई जिंदगी का एक एक पल मुझे ठहर ठहर कर याद आता था। अब्बा से बदजुबानी करके मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। गर्मियों की सुबह थी और सड़क पर ज़्यादा रश नहीं था। मामूल के मुताबिक मेरा दुपट्टा गले का हार बना हुआ था और मेरे स्टाइलिश से कटे हुए बाल कंधों पर झूल रहे थे। यूनिफॉर्म की सफ़ेद तंग कमीज़ मेरी खूबसूरती को मज़ीद नुमायां कर रही थी। मैं पूरी शान से सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं। सड़क पर से गुजरते मर्द मुझ पर हसरत भरी निगाह डाल रहे थे और मैं अपने आप में मसरूर हो रही थी। लेकिन वही पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन पल था जब एक सफ़ेद रंग की हाईरूफ मेरे करीब आकर रुकी और मुझे उसके अंदर खींच लिया गया। ये सब कुछ इतना अचानक था कि मैं संभल ही नहीं पाई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था और जब होश आया तो मैं खुद को एक ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं बल्कि हैवान बसते हैं उस जगह पाया। जवान लड़कियों की खरीदो फरोख्त का ये मरकज़ ऐसे हवानों से भरा हुआ था जिनमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे लाख शोर मचाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरी आहो बका, मेरी चीखो पुकार सब बेकार चले गए थे। मैं तो उनके लिए कीमती ख़जाना थी, फिर भला वो मुझे कैसे छोड़ सकते थे। मेरी खूबसूरती देखकर उन लोगों ने मुझे पाकिस्तान में फ़रोख्त के बजाय दुबई में फ़रोख्त करना बेहतर समझा ताकि लाखों दरहम कमाए जा सकें। वो लोग इस कदर पहुंच रखते थे कि उनके लिए मुझे पाकिस्तान से दुबई पहुंचाना बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हुआ और मुझे बेहोश और बीमार साबित करके दुबई पहुंचा दिया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान से मैं दुबई पहुंच चुकी थी और ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि इन लोगों के चंगल से निकलना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ आकर मुझे जिस्म फरोशी के अड्डे की जीनत बना दिया गया। हर रात दरहमों में मेरी बोली लगती और मेरा ख़रीदार सारी रात मुझे नोचता रहता। जो खूबसूरती जिस पर कभी मुझे बड़ा मान था अब मुझे उससे नफ़रत हो चुकी थी। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो मुझे सब कुछ स्याह नज़र आता। दुबई आकर मुझे 2 महीने होने वाले थे और इन 2 महीनों में मैं अपना आप पूरी तरह गंवा चुकी थी। सारा दिन मैं एक छोटे से कमरे में पड़ी रहती और रात होते ही मुझे ऐसे तैयार करवा दिया जाता जैसे मैं कोई दुल्हन हूँ। हर रात मैं किसी न किसी मर्द के साथ सामने पड़ी चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन वो सब बेहिस और बेज़मीर लोग थे जो मेरी चीखों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। एक सुबह जब मैं लुटी पुटी वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो अचानक ही मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी कि आज पुलिस की रेड पड़ने का खदशा है, इसलिए लड़कियों को दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सबको नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दे दो ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं जो बड़ी मुश्किल से अपना वजूद घसीट रही थी, ये बात सुनकर अचानक ही मेरे अंदर जैसे एक बिजली सी कूदी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को भेड़ियों के इस चुंगल से ज़रूर आज़ाद करवाऊंगी। कमरे में जाते ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जिनके ज़रिए से मुझे भागने में आसानी होती। मेरे कमरे में नाश्ता आया तो मैंने नाश्ता करने के बजाय उसे खामोशी से ज़ाया कर दिया और सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में कुछ आदमी कमरे में आए और मुझे उठाकर एक गाड़ी में डाल दिया। बीच रास्ते में मौका देखकर मैं चलती गाड़ी से ही कूद गई। उन लोगों को नज़र में तमाम लड़कियां बेहोश थीं, इसलिए कोई भी हमारी निगरानी नहीं कर रहा था। ड्राइवर के साथ एक आदमी आगे बैठा हुआ था जिन्हें मेरे कूदने के बारे में कुछ भी ना पता चला। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से मैं पूरी तरह गिरी थी और मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी।
میرا سر پھٹ چکا تھا اور بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چکرا کر سڑک پر ہی گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک چھوٹے سے کمرے کے بیڈ پر میں موجود تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا تھا، اور جب یاد آنے لگا تو احساس ہوا کہ میں تو آخری وقت روڈ پر تھی، اب میں کہاں آ گئی ہوں۔ میرا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے پٹی کا احساس ہوا۔ میرے سر پر پوری طرح پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری کمر پر بھی شدید چوٹیں آئی تھیں کیونکہ میں بہت تیز رفتار گاڑی سے سیدھا روڈ پر کودی تھی۔ میں کراہتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک عربی آدمی دروازہ کھول کر کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرایا اور میرے قریب ایک رسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھا اور مجھے کہاں لے آیا تھا۔ اس نے میری طرف جوس کا گلاس بڑھایا اور اردو میں کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک عربی کے منہ سے اتنی صاف اردو سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سڑک پر بے ہوش حالت میں اسے ملی تھی اور بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی، اسی لیے وہ مجھے اٹھا کر ایک ہاسپٹل لے گیا اور میری پٹی کروا کر مجھے اپنے ہی گھر لے آیا۔ ویسے میرا اتا پتہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس آدمی کو اپنی سچائی نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں پاکستان سے یہاں نوکری کے لیے آئی تھی، لیکن کسی نے میرا سارا سامان لوٹ کر مجھے سڑک پر زخمی کر کے پھینک دیا۔ اب نہ ہی میرے پاس سامان ہے اور نہ ہی واپس جانے کے لیے پاسپورٹ اور دستاویزات۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی رحم دل انسان تھا، میرے آنسو دیکھ کر موم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو خود پاکستان بھجوا دوں گا، لیکن اس میں وقت لگے گا کیونکہ آپ پاسپورٹ اور دستاویز کے بغیر رہ رہی ہیں اور یہاں قانون بہت سخت ہے۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ میرے ہی گھر رہ کر صفائی کا کام کر سکتی ہیں۔ میں اس اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا ہوں اور بہت عرصے سے میں کسی ایسی عورت کو تلاش کر رہا ہوں جو میرے گھر کی صفائی کرے اور کھانا پکانا دیکھ لے۔ اس عربی کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب جب تک میں دبئی میں رہوں گی اس عربی کے گھر میں عزت سے رہوں گی۔ میرے لیے صاف صفائی کوئی بڑی بات نہیں تھی، میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میں جسم فروشی جیسے غلیظ کام سے نجات پا چکی ہوں۔ میں نے خوشی خوشی عربی کے گھر میں رہنا منظور کر لیا اور دل لگا کر اس کے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ وہ صبح ہوتے ہی کسی کام سے نکل جاتا اور میں اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ عربی کے گھر رہتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وہ عربی مجھے بہت ہی عزت دیتا تھا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی۔ جب سے میں عربی کے گھر آئی تھی رات مجھے جلدی نیند آ جایا کرتی تھی، اور صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرا سارا جسم ایسے درد کر رہا ہوتا جیسے کسی نے مجھے اذیت کا نشانہ بنایا ہو۔ شروع میں تو مجھے یہ لگا کہ گزرے ہوئے دنوں کی تکلیف ابھی تک میرے وجود کو تڑپا رہی ہے، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ہر صبح مجھے اسی اذیت کا احساس ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساری رات کسی نے مجھے استعمال کیا ہو۔ میرے جسم کے جوڑ میں درد کا احساس ہوتا۔ میں بہت مشکل سے بستر چھوڑتی اور صاف صفائی کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ عربی نے مجھے ہر طرح کے کھانے پینے کی آزادی دی ہوئی تھی، گھر میں رکھی ہر چیز میں استعمال کر سکتی تھی، اس کو کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ صفائی کے ساتھ ساتھ میں نے باورچی خانے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی، کیونکہ یہاں میرے پاس رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عربی نے مجھے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلنے کے لیے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے اور اگر میں پکڑی جاتی تو شاید مجھے سزا ہو جاتی۔ عربی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہاں کا قانون بہت سخت ہے اور مجرم کو کسی صورت معافی نہیں ملتی۔ 15 دن ہونے والے تھے اور ابھی تک میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ رات واقعی ہی میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا پھر میں ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہوں۔ ایک دن میں نے کچھ بھی نہ کھایا کیونکہ میری طبیعت کافی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میرا سر دکھنے لگا تھا۔ میں اپنے سارے کام کاج نپٹا کر جلدی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹتے ہی میں تھکن سے سو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی، لیکن میں نے آنکھیں پوری کھولنے کے بجائے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا۔ میں حیران تھی کہ رات کے اس وقت میرے کمرے میں کون آ سکتا ہے، اور اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب عربی میرے کمرے میں آیا اور میرے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھی تھی کہ کیا عربی ساری رات مجھے اذیت کا نشانہ بناتا ہے۔
وہ جو اتنے دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ شاید ایک تلخ حقیقت تھی۔ اس عربی نے اپنے سفید جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور میرے بازو میں پیوست کر دیا۔ میں اس سے زیادہ سونے کا ناٹک نہ کر سکی اور انجیکشن کی سوئی چپتے ہی اٹھ بیٹھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ عربی چونک گیا، شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج گہری نیند میں نہیں ہوں۔ میں صدمے کی حالت میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس عربی نے مسکراتے ہوئے میرے گال پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی چاہ کر بھی تم سے نظر نہیں ہٹا سکتا۔ اس عربی کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں پوری طرح پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ عربی کہنے لگا کہ جس دن تم مجھے سڑک پر زخمی حالت میں ملی، میں اسی دن جان گیا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے گیا، وہاں میرا ایک دوست ڈاکٹر موجود تھا جس نے مجھے بتایا کہ تمہیں مستقل جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان سے تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو یہاں لا کر تم سے کیا کاروبار کروایا جاتا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ تم بھی ایسے ہی کسی گینگ کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچی ہو۔ میں تمہاری پٹی کروا کر تمہیں گھر لے آیا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد تم نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنائی جو کہ پوری طرح جھوٹی تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں تمہارے ہی جھوٹ میں پھنسایا اور کاغذات بنوانے کے نام پر تمہیں اپنے گھر پر رکھ لیا۔ تمہاری خوبصورتی میرے بہت کام آنے والی تھی، کیونکہ میں یہاں پر ایک نائٹ کلب چلاتا ہوں جہاں خوبصورت لڑکیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تم جیسی حسین لڑکی بار کے اسٹیج پر رقص کرے گی تو میرے بار میں لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم سے زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتا۔ تمہیں بیہودہ لباس پہنا کر اسٹیج پر لے جانے سے پہلے مجھے تمہیں اپنے قابو میں کرنا تھا، اس لیے میں نے ہر رات تمہیں نشے کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ پہلے میں رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملاتا، اور جب تم گہری نیند سو جاتی تو میں تمہیں ڈرگز کے انجیکشن لگاتا۔ میں نے آہستہ آہستہ تمہارے جسم کو نشے کا اس قدر عادی بنا دیا ہے کہ سارا دن تمہارا جسم نشے کی وجہ سے ٹوٹتا رہتا ہے۔ جب کبھی میرے اندر کی ہوس جاگتی ہے تو میں تمہیں رات کو استعمال کر لیتا ہوں، لیکن میرا اصل مقصد تمہیں اپنے ڈانس بار کی زینت بنانا ہے۔ اب تک تم اس قدر ڈرگز کی عادی ہو چکی ہو کہ اگر میں تمہیں ایک رات بھی انجیکشن نہ لگاؤں تو تم سارا دن بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہو گی۔ وہ عربی اپنی بات کے اختتام پر ایسے مسکرایا تھا کہ جیسے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں آسمان سے گر کر کھجور کے درخت میں اٹک گئی تھی۔ روز صبح جو درد مجھے اپنے جسم میں محسوس ہوتا تھا وہ نشے کے انجیکشن کی وجہ سے تھا، جو آہستہ آہستہ میرے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ میں تو واپس اپنے گھر جانے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں ایک نئے جال میں پھنس چکی ہوں اور جس سے نکلنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہی تھا۔ نشے کا انجیکشن اپنا اثر دکھانے لگا تھا اور میں پوری طرح مدہوش ہو چکی تھی۔ میں زندگی سے ایک اور زخم کھا چکی تھی، اور شاید یہ سزا مجھے اپنے باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے ملی تھی۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو نشہ ختم ہونے لگا تھا اور میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے میں زیادتی سمجھ رہی تھی، وہ میری حالت دراصل نشے کا اثر ختم ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ عربی گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے سارا اپارٹمنٹ چیک کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ایک بیرونی دروازہ جسے وہ عربی باہر سے بند کر کے گیا ہوا تھا، میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب تک میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ بند دروازوں کے پیچھے ہوئی تھی، لیکن اب تو یہ عربی مجھے اپنے باہر کے ڈانس فلور پر اوریاں کر کے رقص کروانا چاہتا تھا۔ میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی رو رو کر سچے دل سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں اپنے حسن کو خیرات چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری یہ خواہش مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ میری آہوں نے شاید اتنا اثر دکھایا اور شام کے وقت اچانک ہی اپارٹمنٹ پر دبئی پولیس آ گئی تھی۔ مجھ سے بہت زیادہ سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ ایک پولیس آفیسر نے مجھے بتایا کہ انہیں پتہ چلا تھا کہ یہاں ایک لڑکی نے غیر قانونی طور پر رہ رہی ہے اور وہ اسی لیے میری تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ میں نے حرف بحرف اپنی داستان اس پولیس والے کو سنا دی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ میرے خون کے نمونے لیے گئے اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ مجھے ڈرگز کے انجیکشن لگائے گئے ہیں اور میرے ساتھ زبردستی بھی کی جاتی رہی ہے۔
नशा ना मिलने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और पुलिस वालों ने मेरे इलाज का बंदोबस्त कर दिया था। पुलिस मुझसे उस गैंग के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात लेना चाहती थी जो मुझे अगवा करके यहाँ तक लाए थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर उस गैंग का एक भी रुकन पकड़ा गया तो वो मुझे पाकिस्तान वापस भेज देंगे। 1 महीने तक मेरा इलाज जारी रहा और 1 महीने के दौरान दुबई पुलिस ने जगह जगह छापे मारकर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जो मुझे ग्राहकों के कमरे तक पहुंचाया करती थी। बाकी मालूमात मुझे वही औरत फराहम करने वाली थी, इसलिए दुबई पुलिस ने मुझे डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपनी ज़मीन पर कदम रखते ही मुझे खुशी का एहसास हुआ। बहुत अरसे के बाद मैं ये खुशी महसूस करने के काबिल हुई थी। टैक्सी में बैठकर मैं अपने घर पहुंच गई थी और घर का दरवाज़ा बजाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं 8 महीने का तवील अरसा घर से गायब रहने के बाद आज घर लौटी थी और नहीं जानती थी कि मेरे घर वाले मुझे देखकर क्या कहेंगे। मेरे अब्बा ने दरवाज़ा खोला था और मुझे देखते ही खुशी से उनके आंसू बहने लगे और बिना कुछ कहे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया। मैं अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उन 8 महीनों में अब्बा की एक एक बात मुझे बहुत याद आई थी। मैंने अपने घर वालों को सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं अगवा हो गई थी और फिर पुलिस ने मुझे बाजियाब करवा कर वापस भेज दिया है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बर्बादी की दास्तान अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाती। किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई थी और मैं अपना घर लौट आई थी, वरना मुझ जैसी लड़कियाँ, न जाने कितनी लड़कियाँ ऐसे गिरोहों का शिकार होकर सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी जैसे घिनौने काम को अंजाम देती रहती हैं। मैंने जान लिया था कि औरत छुपाने का नाम है। अपना हुस्न और खूबसूरती को दिखाकर मैंने अपने लिए खुद मुसीबत खरीदी थी। अब्बा ने बहुत पहले मुझे एक हदीस सुनाई थी जिसका मफ़हूम मुझे अब समझ में आया था। हया ईमान से है और ईमानदार जन्नत में दाखिल होगा। बेहयाई बदइखलाकी है और बदइखलाक का मकाम दोज़ख है। मैंने बेहयाई का रास्ता चुना था और मेरे लिए दुनिया ही दोज़ख की तरह दहकती हुई आग बन गई थी, जहाँ हर रोज़ मेरी खाल उतारी जाती थी और मेरे जिस्म को जलाया जाता था। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाने से बआसानी बच सकते हैं। अपनी और अपनी हया की हिफाजत कीजिए क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई आप बीती है या आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जिस पर आप चाहते हैं कि हम कोई कहानी बनाकर पब्लिश करें तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।